دفینہ اور خزانہ۔ ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص کے گھر میں یا فلاں جگہ یا فلاں کھیت میں دفینہ ہے اور خزانہ دفن ہے، اس کو کیسے نکالا جائے اور یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو یہ سارا کا سارا کھول کے پورا چٹھا انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، اور دفینہ اگر کہیں ہے تو اس کو نکالنا کس طریقے سے ہے، کسی عامل کی ضرورت نہ پڑے اور آسانی کے ساتھ وہ نکل جائے اور کچھ آپ کو نقصان نہ ہو، تو یہ سب کا سب میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ لیکن آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور اس عمل کی اجارت کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے رشتہ داروں تک، دوستوں تک شیئر ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے، اور کمنٹس میں الحمدللہ ڈال دینا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو سب بتاؤں گا آگے کس طرح ہے کیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، انسٹاگرام کو فالو کر لیں۔ کچھ بھی مسئلہ ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین، دفینہ اور خزانہ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور اس کے جو ہے بہت طریقے کے یہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو خزانہ اور دفینہ ہوتا ہے زمین کے اندر دفن، ایک تو جو ہمارے بڑے بزرگان دین ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں بڑے، جو ہمارے گزر چکے بڑے باپ دادا، تو وہ دفن کر کے چلے گئے تو انسان کو مل جاتا ہے کبھی کھدائی کرتے ہوئے، یا اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے خود بخود، جب جس کی قسمت میں ہوتا ہے تو وہ تو انسان آسانی کے ساتھ نکال لیتا ہے اور اس کو مل بھی جاتا ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ دوسری جو اس کی اقسام ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو دفینہ ہوتا ہے جس کے اوپر جنات کا پہرا ہوتا ہے۔ اب اس میں سے کچھ جو اس اقسام میں سے دو اس کے اقسام ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے جس پہ جنات بعد میں آ کے بیٹھے ہیں، وہ پہلے سے ہی وہاں دفینہ تھا لیکن جنات نے بعد میں اس پہ آ کے قبضہ کیا۔ ایک ہوتا ہے جو جنات خود اس دفینے کو آپ کے زمین کے اندر، جو مالک ہے اس کے زمین کے اندر لے کے آئی ہیں، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو متقی عامل، پرہیزگار اور مضبوط عامل ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اگر وہ سچ میں آپ کی جگہ پہ بعد میں آ کے بیٹھے، انہوں نے قبضہ کیا ہے آپ کے دفینے پہ، تو پھر ان سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، پھر وہ دفینہ جو ہے آپ کو نکالنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن نکل جاتا ہے اگر کوئی عامل مضبوط ہو۔ ہم سے لوگ رابطے کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں بلاتے بھی ہیں، اور ہم ادھر سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ سچ میں یہ معاملات اس شخص کے گھر پہ یا اس ایڈریس پہ ہے کہ نہیں ہے۔ موکلات کے ذریعے چیک کر کے، استخارہ کر کے دیکھتے ہیں، اگر معاملات ہوتے ہیں تو پھر ہم اس جگہ جاتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں۔ کچھ 3 دن کا یہ کام ہوتا ہے، الحمدللہ کامیابی بھی ملتی ہے۔ بہت لوگ دنیا بھر سے رابطہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جادو یا جنات کا، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو دفینے کا، اگر آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یا آن لائن بھی علاج کروانا چاہتے ہیں جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کی کوئی زمین میں کوئی دفینہ ہے یا کوئی گھر میں جادو کے معاملات ہیں، چیک کروانا ہے تو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم شریعت کے دائرے میں، قرآن و سنت کے دائرے میں انشاءاللہ علاج مکمل کر دیں گے۔ جو مسئلہ ہوگا آپ کے سامنے سب آپ کو بتا دیں گے، اور جو پروسیس ہوگا علاج کا انشاءاللہ وہ بھی سب آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب ناظرین، عمل کی طرف چلتا ہوں کہ یہ دفینہ، خزانہ، چاہے وہ جنات اس کے اوپر آ کے بیٹھے ہوں بعد میں یا پہلے سے ہوں، یا نارمل جو ہے دفینہ یا خزانہ آپ کے گھر میں دفن ہو، اس کو کیسے نکالا جائے اللہ رب العزت کے کلام کی برکت سے، کیونکہ اللہ کے کلام سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے، تو اس کی طاقت سے، اس کے پاور سے کیسے اس دفینے کو نکالا جائے اور اس کو حلال کاموں میں استعمال کیا جائے، اس کو اپنے اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، اور اچھی جو جگہ، جیسے کسی مسجد میں پیسہ لگا دیا، یا کسی مدرسے کو بنوا دیا، یا غریب غربا مسکین ہیں ان میں پیسہ لگا دیا، کیسے اس چیز کو اس میں انویسٹ کیا جائے۔ اگر آپ کی نیت بالکل پاک ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ضرور دے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کا پورا ارادہ ہے کہ آپ اس عمل کے بعد، اس مال کو حاصل کرنے کے بعد آپ غلط جگہ استعمال کریں گے، صرف اپنی ہی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اس مال کو استعمال کریں گے، تو پھر آپ کو اس عمل میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن اس میں دھیان رکھیں، اس عمل میں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ دھیان رکھیں، اگر آپ نے عمل طریقے پہ کیا، الٹے سیدھے اگر عمل کریں گے آپ یوٹیوب سے دیکھ کے، تو آپ کو نقصان ضرور ہو سکتا ہے۔
عمل کی طرف میں چلتا ہوں۔ عمل یہ جو ہے آپ کو 11 دن لگاتار کرنا ہے، اس جگہ بیٹھ کے کرنا ہے جس جگہ دفینہ ہے آپ کو شبہ ہے، اور آپ کو یہ عمل اسی کو کرنا ہے جو متقی پرہیزگار کم سے کم نماز کی پابندی رکھنے والا ہو اور گناہوں سے بچنے والا ہو۔ عورتیں، بچے، چھوٹے، لڑکیاں اس عمل کو ہرگز نہ کریں۔ 21-22 سال سے اوپر عمر والے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عاملین حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس عمل کی اجازت ہے۔ الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ یہ لوگوں کو بتایا ہے اور خود بھی آزمایا ہے، اس کو بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے کام الحمدللہ ہوتا ہے۔ دفینہ خود بخود اکھڑتا ہوا 11ویں دن انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب عمل کس طرح کرنا ہے؟ آپ کو اپنے پاس سب سے پہلے ایک پانی کی بوتل، آپ کو بڑی بوتل پانی کی، پاک صاف پانی پینے والا بھر کے رکھ لینی ہے۔ 11 دن تک اسی پہ عمل پڑھ کے دم کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جہاں آپ جس جگہ بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں، جہاں دفینہ ہے اس جگہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس میں آپ کو اس جگہ آپ کو سب سے پہلے کوئی خوشبو وغیرہ جلا لینی ہے، اگر بتی ہو یا کوئی بھی خوشبو ہو آپ کو خوبصورت سی خوشبو جلا لینی ہے۔ جلانے کے بعد آپ کو اپنا حصار کر لینا ہے، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو عمل پڑھنا شروع کرنا ہے وہ دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف نماز والا، پھر آپ کو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف نماز والا پڑھ کے اس پانی کے اوپر دم کر دیں۔ پانی کے اوپر دم کرنے کے بعد وہ پانی تھوڑا تھوڑا جس جگہ دفینہ ہو اس جگہ چھڑک دیں، بس پھر اس کو پانی کو بوتل کو اٹھا کے رکھ دیں اور وہاں سے اب اپنے کمرے میں یا اپنی جگہ آ جائیں اور اپنا آپ سو بھی سکتے ہیں اور اپنا کام ورد و وظائف اگر کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہ رات کو آپ کو عشاء کے بعد کرنا ہے، روزانہ وقت اور جگہ کی پابندی کرنی ہے۔ رات کو اگر آپ 1 بجے کر رہے ہیں تو 11 دن تک 1 بجے ہی کریں، ٹھیک ہے؟ عشاء کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ وقت اور جگہ کی پابندی، جگہ وہی ہو جہاں دفینہ ہے اس کی بالکل پاس کرنا ہے، بیٹھ کے پانی چھڑکنے آ جانا ہے آپ کو۔ انشاءاللہ تیسرے دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ سے وہ جو مٹی ہے، وہ جو زمین ہے، وہ پھٹنا ہلکے پھٹنا اکھڑنا شروع ہو جائے گی۔ تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں دن وہ جگہ بالکل اوپر اکھڑ جائے گی اور ایسی ہو جائے گی کہ آپ اس کو کسی لوہے کی چیز سے، چھری سے، کسی لوہے کی چیز سے اوپر کی جو پرت ہے زمین کے وہ ہٹا بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کلام کی یہ طاقت ہوتی ہے، اور پڑھنے والا جو ہے متقی اور پرہیزگار ہو اور نمازی ہو، انشاءاللہ جب 11واں دن ہوگا تو خود بخود وہ چیز زمین جو اکھڑے گی اور آپ اس کو کسی لوہے کی چیز سے اکھاڑ کے آسانی کے ساتھ اس دفینے کو نکال کے رکھ لیں اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس دفینے کے خزانے کے اوپر دم کر لیں۔ پھر اس کو جو آپ کو کرنا ہے وہ ضروری چیز یہ ہے، اس کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ غریب مسکین جو صدقے میں جائے گا، ایک حصہ اس کا صدقے میں جائے گا، صدقہ غریب مسکینوں کو دے سکتے ہیں۔ ایک حصہ اس میں امداد کا جائے گا، امداد یا مسجد یا مدرسہ بنوا سکتے ہیں، مسجد بنوا سکتے ہیں، مسجد میں دے سکتے ہیں، کیونکہ صدقے کا پیسہ مسجد مدرسے میں نہیں دیا جاتا، صدقہ کے امداد کا پیسہ آپ مسجد مدرسے میں دے سکتے ہیں۔ اور ایک جو تیسرا حصہ ہوگا وہ مالک جو ہوگا اس زمین کا، جو یہ کام کروا رہا ہے اس کا ہوگا۔ یہ جو خود کر رہا ہے، آپ خود کر رہے ہیں، اگر آپ خود بھی کر رہے ہیں یا عامل کر رہا ہے یا خود کر رہے ہیں، تو جو مالک ہے وہ ایک حصہ اس کا ہوگا۔ یہ 3 حصے ہوں گے۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہوا، 3 حصے آپ نے رکھنے چاہیں اور آپ نے اس میں بہت آپ کی نیت آپ کی خراب ہو گئی، تو دھیان رکھنا اس عمل کے موکلات ہی آپ کو اتنی سخت بری سزا دیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی اور نسلیں آپ کی تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے وقت ہمارے اوپر نہ آئے اور ہمیں جو ہے نفس کے غلام ہونے سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے، لیکن آپ کو بالکل نیت پاک صاف رکھنی ہے۔ 3 حصے اس کے کرنے ہیں انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت کے دعا کرتا ہوں میں، اللہ رب العزت آپ کو اس عمل میں کامیابی نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں احتیاط سے اور پاک صاف ہو کے اور نیت کو صاف رکھ کے اس عمل کو کریں اور راز رکھ کے اس عمل کو کریں، بالکل کسی کو سامنے ظاہر نہ کریں۔ ناظرین، اس عمل میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو مجھے ویڈیو میں آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر چاہیے مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ کچھ بھی کام اگر ہم سے کروانا ہو، کچھ جائز ہو، ناجائز نہ ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، جادو، جنات، اثرات، نظر بد، بندش، ہسبینڈ وائف، یہ پسند کی شادی کا یا دفینوں کے معاملات بھی ہوں، یا اپوائنٹمنٹ ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے نام، ماں کا نام، یہ مسئلہ جو بھی ہے بات کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ اس عمل کو کریں، اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھیں اور پاک صاف نیت کو رکھ کے کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو اس عمل میں
کامیابی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔